السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تتقون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ حلال انویسٹمنٹ کی بے شمار پلیٹ فارمز ہیں، لیکن میرا مقصد بنیادی طور پر کہ اتنے سارے حلال انویسٹمنٹ کے پلیٹ فارم ہونے کے باوجود عجب بات ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کس طرح کی لالچ ہے، کیسی گریڈ ہے کہ لوگ جو ہے نا حلال میں کم پڑتے ہیں اور حرام میں زیادہ جاتے ہیں۔ حرام بھی نہ مانا جائے ایک تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، شریعہ کے کانٹیکس میں کرتا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن لا آف دی لینڈ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، آدمی بہت ماہر نہیں ہے، تو وہ بڑا نقصان کر جاتا ہے لوگوں کا۔ چھوڑ دیجیے، میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، ظاہر ہے کہ وہ لسٹ میری اپنی ہڈن لسٹ ہے۔ علماء، مسجد کے امام ہیں اور جو ہے مدرسے کے استاد ہے، اور انہوں نے لوگوں کو کہ ہاں بھائی یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ اس طرح کا پلیٹ فارم ہے، ہم ڈیجیٹل کرنسی خریدتے ہیں، ہم ڈالر خرید رہے ہیں، ہم فلانا خرید رہے ہیں، اور لوگوں کے کروڑ روپیز ہیلا گولڈ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو ایک فائنینشیل لٹریسی جسے کہتے ہیں کہ فائنانس کی اور انویسٹمنٹ کی اور سیونگز کی ایک پوری فلسفی سمجھ میں آ جائے، بیسک فلسفی سمجھ میں آ جائے، پھر آپ جو بھی پلیٹ فارم یوز کریں آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2015-16 میں جب آگے بڑھ گئے مولانا، دیکھیں ان کو انمیوٹ کیجیے کہ 15-16 میں جب ہیرا گولڈ اور یہ آئی ایم آئی بنگلور اور اس کے علاوہ اے ایم آئی اور اس کے علاوہ دیگر اور اداروں کے بارے میں آئے، تو ہم نے اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بنائے، اویئرنیس کے لیے لوگوں سے ملے، لیکن یقین کریں کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھے، وہ اویئرنیس کے سلسلے میں ملاقات کرے، لوگوں سے مشورہ کے۔ پھر ہم نے تھوڑی اور ایک قدم اور پیش قدمی کی، حلال انویسٹمنٹ کے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کی، بامبے اسٹاک ایکسچینج کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی، BTC کے ان کے آفیسز میں جانے کی کوشش کی، میوچل فنڈ کیسے ہوتے ہیں اس کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں ہماری ملاقات شبیر صاحب سے ہوئی، جو سینسیج کے اونر ہیں اور ایک زمانے سے وہ اس سلسلے میں بڑا کام کرتے ہیں۔ میری بہت لمبی ان سے میٹنگ ہوئی، بلکہ ہم رات میں 2-2:30 بجے تک بیٹھے رہے تقریباً عصر کے بعد سے، تو بہت سارے موضوعات کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش ہوئی۔ اب پھر ہم نے پروگرام شروع کیے، اس طرح کے آن لائن ویبینار کیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جن کو بچانے کی کوشش کی الحمدللہ وہ بچ سکیں۔ تو اب ہم تھوڑا ایگریسو موڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہیں گے اور کہتے رہیں گے وہ گدھے کی کہانی ہے کہ باپ بیٹے دونوں جا رہے تھے، اس کے اوپر سوار ہو گئے تو گدھے پر ظلم کیا جا رہا ہے، گدھے کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو بیوقوف کہے جا رہے ہیں، باپ بیٹا ہے تو بیٹے پر ظلم ہو رہا ہے، بیٹا ظالم ہے، اور بیٹا بیٹا ہے تو باپ ظالم ہے۔ یہ تو نظام چلتا رہے گا، لیکن جو حالات ہے، جو صورت حال ہے، ابھی ان 1.5 مہینوں کے اندر پنویل کا ایک فراڈ سامنے آیا، کروڑ روپیز۔ آپ کے کوکن میں مہاڑ اور چپلون کا ایک فراڈ سامنے آیا، کروڑ روپیز۔ اس طرف مرود کی طرف کا ایک فراڈ سامنے آیا، کروڑ روپیز۔ ہم سب کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو فراڈ سے بچائیں، ہم لوگوں کو دھوکے سے بچائیں۔ شریعت کے نام پر بہت سارے لوگ عجب عجب طریقے کے بزنس کرتے ہیں۔ جب اس کی ڈیپ، اس کی گہرائی میں ہم جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا، اور جب آپ گہرائی میں جانا شروع کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ دیں گے، دوسری طرف نکل جائیں گے۔ لہذا یہ اجتماعی اگر کوشش ہوگی، ہم سب مل کر اس سلسلے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ یہ شروع کے 5-7 منٹ میں نے اسی کانٹیکس میں رکھے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں اس امر کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک شریعہ پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت میں مال کمانا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بس حلال طریقے سے ہونا چاہیے، شریعت کے اصول اور ضابطے پر ہونا چاہیے، اور اس کا ہمیں مکمل طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔
تو یہ شریعت کی روشنی میں بچت اور سرمایہ کاری کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے تو جو آیت پڑھی وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، جس میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اپنے کاروبار کو، اپنے بیع و شراء کو، اپنے بزنس کو چھوڑ دو اور اللہ کے حکم کی طرف دوڑو اور نماز کی طرف دوڑو۔ لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے اکثر مفسرین نے مال کے کمانے کو کہا ہے۔ تو مال کا کمانا، مال کا جمع کرنا، مال کو محفوظ کرنا، یہ شریعت میں مضمون نہیں ہے، ہاں اس کے شرائط ہے۔ غور بات ہے کہ دو آپشن ہیں، ایک آدمی بالکل جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لائف اسٹائل رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سلام ہے، وہ برکتوں والا ہے، وہ نیک ہے، وہ اللہ والا ہے، بزرگ ہے، اور ہم اس کو کسی قسم سے کنڈم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو شریعت گائیڈ لائن بتاتی ہے کہ اس کو کیا کیا کرنا ہے۔ لہذا یہ ہمارے 7 گویا کورس کے کنٹینٹ ہیں کہ کون کون سے ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ فرسٹ کہ واٹ از انویسٹمنٹ، کہ انویسٹمنٹ کیا ہے۔ دوسرا فائنینشیل پلاننگ اینڈ شریعہ، فائنانس کی جو پلاننگ ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کیف متفق ایسے ہی اپنے طور پر اس کو دے دیا، لے لیا، کر لیا، ایک آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور پلاننگ کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے وائی یو نیڈ ٹو انویسٹ، سرمایہ کاری کیوں کرنا چاہیے۔ ایک تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ آپ کے ذہن میں کیا ہو، کس طریقے سے آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہونی چاہیے، اور وجوہات کے سلسلے میں آپ کا اپنا پلاننگ اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 4 ہے ہاؤ ٹو انویسٹ، سرمایہ کاری کیسے کرے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کا۔ اور پھر اس کے بعد 5واں ہے واٹ کین وی انویسٹ ان، ہم کس چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹ کرنے کے الگ الگ میدان ہیں، تو کون کون سے میدانوں کو ہم کو چوز کرنا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہے ویئر ٹو انویسٹ، کہاں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اینڈ آخر میں جو بہت امپورٹنٹ ہے پونجی اسکیم اور فراڈ اسکیم جو ہوتی ہے وہ سب، تو یہ ساری باتیں ہمارے نالج میں آنی چاہیے۔ تو یہ 7 ہمارے گویا مین ٹاپک ہے۔ آپ ان ٹاپکس کو ذہن نشین کر لیں کہ واٹ از انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ کیا ہے، فائنینشیل پلاننگ کیا ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ کیسے کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے، اور کہاں سرمایہ کاری کرنا چاہیے، اور کون سی اسکیم کیا ہے۔ تو یہ 7 ہم نے بیسک جو ہے نا وہ گویا کنٹینٹ اور فہرست بنائی ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک شروع میں چند باتیں ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم کن ٹاپکس پر کو کور کریں گے، کن ٹاپکس کو کور نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں، مکس اپ کر لیتے ہیں، اور اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شروع میں بتائیں کہ ہم آپ کو انویسٹمنٹ بتائیں گے، ٹریڈنگ نہیں بتائیں گے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں کس طرح ٹریڈنگ کرتے ہیں، مارکیٹ سے خریدتے ہیں، کب بیچنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو اللہ بچائے۔ میں تو اپنے کام پکڑتا ہوں، میں نے شروع میں کیا تھا لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اپنے بس کا نہیں، کچھ اچھے لوگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرنے والے ہیں، اور وہ کریں اگر ان کے پاس صلاحیت ہے۔ میرے پاس تو صلاحیت نہیں ہے، میں 2006 سے بامبے اسٹاک ایکسچینج کی شریعہ ایڈوائزری کر رہا ہوں، بٹ مجھے اس کے بارے میں آج تک جیسی نالج ہونی چاہیے، جیسا اس کا ڈیپ تھنکنگ ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے یوٹیوب پر آپ کو وہ آتے ہیں جہاں ہم آپ کا انویسٹ کر کے دیں گے اور آپ کو بڑا اچھا نفع کر کے دیں گے۔ کئی لوگوں کے ساتھ میرا اپنا رابطہ رہا، پرسنل بھی، اور اس کے کوئی خاص نتائج نہیں ہوئے۔ تو ٹریڈنگ جو ہے نا، وہ مال خریدنا بیچنا، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ نہیں۔ ہم انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، پھر انویسٹمنٹ میں بھی پیسیو انویسٹمنٹ کی بات کریں گے، ایکٹیو انویسٹمنٹ میں نہیں۔ اب انویسٹمنٹ میں بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ٹھیک ہے ٹریڈنگ نہیں ہے لیکن 1 مہینے 1.5 مہینہ 2 مہینہ دیکھا اور اس کے بعد چلیے یہ بیچ دیا، یہ خرید لیا، کیونکہ اسٹاک کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں یہ بھی بات نہیں، ایکٹیو انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہے۔ رکھ دیا لانگ ٹرم کے اندر کس طریقے سے بتا دیا، اس کی ساری ترتیبات ہم آپ کو بتائیں۔ اسی طریقے سے لانگ ٹرم کی بات کریں گے، شارٹ ٹرم کی بات نہیں کریں گے۔ اسٹاک ہولڈنگ کی بات نہیں کریں گے، ہم SIP SWP کی بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ٹریڈنگ، اسٹاک ہولڈنگ، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، ایکٹیو انویسٹمنٹ، یہ
سارے کے سارے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے انویسٹمنٹ، پیسو انویسٹمنٹ، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، ایس آئی پی اور ایس ڈبلو پی، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اب ایس آئی پی ایس ڈبلو پی کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جو لوگ جانتے ہیں کہ ایس آئی پی اور ایس ڈبلو پی کیا ہے، یعنی دونوں کو، صرف ایک کو نہیں، صرف ایک کو جانتے ہوں تو وہ گویا نہیں جانتے ہیں. تو جو دونوں کو جانتے ہیں، آپ اپنے چیٹ باکس پر جائیے. میں اپنے چیٹ باکس پر جا کر اب سب سے پہلا اپنا لکھتا ہوں یس آئی نو بوتھ، میں دونوں کو جانتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے چیٹ باکس پر میرے نام کے ساتھ، فیملی فرسٹ کے نام کے ساتھ یہ آیا ہے. تو آپ میں سے جتنے لوگ ایس آئی پی ایس ڈبلو پی کو جانتے ہیں وہ یس لکھے، اور جن لوگ نہیں جانتے وہ نو لکھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے. اگر بہت بیسک انفارمیشن والے ہیں تو ان سے ہم بہت آگے کی باتیں نہیں کر سکتے. جیسے اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہمارے شبیر صاحب لیں گے تو وہ ڈیجیٹل گولڈ کی بات کریں گے، وہ تھوڑا ہائر ورژن ہے، تو ہم لوور ورژن پر جائیں گے. تو ایس آئی پی ایس ڈبلو پی کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ رہبری کروں گا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ کی ہم بات کریں گے. تو کیا ہے کہ ہم جو پورا کا پورا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ ہم کس کانٹیکس میں بات کرنے والے ہیں. انویسٹمنٹ ایک بڑی دنیا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں. مارکیٹ ہمارے پاس ہے، چائنا سے مال آتا ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے، دکانوں میں انویسٹ ہوتا ہے، وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اسٹاک کے اندر بھی مال ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی انویسٹمنٹ ہے. ہم اسپیسیفک ایک ایریا کی بات کر رہے ہیں جو ایس آئی پی ایس ڈبلو پی اینڈ شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ کی بات ہے. تو یہ مکمل طور پر آپ کے ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ ہم کس تعلق سے بات کر رہے ہیں. ٹریڈنگ، ایکٹیو انویسٹمنٹ، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، اسٹاک ہولڈنگ، حرام اور حلال اسٹاک کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اب میں نے یہ دوسرا سلائیڈ جو پہلا والا جو تھا نا وہ ریڈ اینڈ گرین تھا، دوسرا سلائیڈ پورا کے پورا گرین کر کے بتلایا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے. ان کے بھی اپنے اپنے باضابطہ شرائط ہیں، لیکن اس وقت ہم جو بات کریں گے وہ پیسیو انویسٹمنٹ کی بات کریں گے، ایس آئی پی ایس ڈبلو پی کی بات کریں گے، شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال آپ سب سے، وائی یو وانٹ ٹو انویسٹ، ہم انویسٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ سوال کو میں لکھنے کہوں گا تو ٹائم بھی چلا جائے گا، لیکن آپ کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے پارٹیسپینٹ ایسے ہیں جن کے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوئے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو 60 ایئرز اولڈ ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک الگ گول ہوتا ہے اور اس گول کو سیٹ کیا جائے، اس کے اوپر پلاننگ کی جائے. دیکھیے شریعت پلاننگ کو منع نہیں کرتی ہے، اس کے نظام کو مرتب کرنے کے لیے اس کے بہت سارے دلائل ہیں. یہ موقع پر ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے. شریعت نے زکوٰۃ کے احکامات دیے ہیں، کاروبار کے مسائل، مضاربہ، مشارکہ، رہن، اجارہ اور وغیرہ وغیرہ کے مسائل وہ اسی لیے ہے. لیکن شریعت کے اپنے ضابطے ہیں، شریعت کے اپنے اصول ہیں، شریعت کے اپنے احکامات ہیں، شریعت کے اپنے دائرے ہیں، اس دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. تو وائی یو وانٹ ٹو انویسٹ، مثلا آج صبح میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے میری بچی پیدا ہوئی ہے، مجھے نام چاہیے. میں نے کہا نام کے ساتھ ساتھ اگر منتھلی 500 روپیز اگر آپ اس کے لیے انویسٹ کر لیتے ہو، بہت سمپل اماؤنٹ ہے 500 روپیز، ماشاء اللہ 25,000 روپے کی ان کی آمدنی، 500 روپے بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. تو سال میں 6,000 روپے، 10 سال میں 60,000 روپے، 20 سال میں 1,20,000 روپے آپ کے جمع ہو. لیکن یہ کمپاؤنڈنگ کے بعد، انویسٹمنٹ کے بعد، یہ 20 سال میں یہ 1,20,000 کی ویلیو کئی لاکھ ہوگی. اس کا ایک چارٹ بنتا ہے پچھلے 20 سالوں کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمارے شبیر صاحب جو ہے اس کو وہ پراپر جو آلریڈی ہو چکا ہے اس کا پورا ایک ماضی کا، مستقبل کا تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ دنیا کتنے دن رہنے والی ہے، ہم کتنے دن رہیں گے، آپ کتنے دن رہیں گے، لیکن ماضی کے 20 سال کا ریکارڈ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ اگر 500 روپے منتھلی کیا ہے تو 2005 سے لے کر 2025 تک کا انویسٹمنٹ اتنا ہوا، 1,20,000 روپے ہوا. تو 20 سال میں اس اماؤنٹ کی ویلیو کتنی بنی، 7 لاکھ بنی، 8 لاکھ بنی، واٹ ایور جو بھی اس کا نظام ہے، وہ اس کا ایک چارٹ ہے اور اس کا ایک جو ہے کیلکولیٹر، اس کیلکولیٹر کو پتا چلتا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے. اب انویسٹمنٹ کے مختلف اپنے جو ہے نا نظام ہیں. اب اس میں بنیادی طور پر جو ہمیشہ ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جب آپ سرمایہ لگاتے ہو، جب آپ کئی پیسہ لگاتے ہو، اپنے دوست کو پیسہ دیا
اس کو کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے نا مرغی کی دکان کھولیں گے، ہم فلانا کریں گے، ہم فلانا کریں گے. اگر ہم ساتھ میں محنت کر رہے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر ہم کسی اور کو پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ ہم کو کما کے دے، تو یہ تھوڑی سی ناسمجھی ہے. عام طور پر اس زمانے میں یہ کامیابی نہیں ہوتی. ہمارا اپنا جو پیسہ ہے، دراصل اپنی آمدنی کو محفوظ کرنا سب سے پہلے اس کی حفاظت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر. اب آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو دے دیے، بھائی وہ ڈالر خریدے گا، وہ مارکیٹ سے سامان لا کے بیچے گا، لیکن اگر وہ دوسرے دن چلا گیا، وہ مر گیا، اس کا نقصان ہو گیا، اس کے پیسے چوری ہو گئے، تو آپ کو اپنے سرمایہ، اپنے ایسیٹ پر کیا کنٹرول؟ آپ نے ہیرا گولڈ کو دے دیا، بہت اچھا پروفٹ دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ منع ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر کے کیس ہو رہے ہیں، دنیا بھر کی جو ہے کوششیں ہو رہی ہے، کوئی اس کوششوں کا، ارے بھائی بینک سے جا رہا ہے، ہمارے پاس ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ یہ وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا ہے. لہذا سب سے پہلی جو سوچ ہونی چاہیے وہ ہمارے اپنے سرمایہ پر، ہمارے اپنے ایسیٹ پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کو دیکھا جائے کہ اسلامی شریعت کے احکامات کے مطابق سرمایہ کاری اور منافع کو کمانے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم مجبور ہوں گے اور لوگوں سے قرض لیں گے تو قرض لینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں اور ہماری ضرورت کے وقت ہمارے وہ پیسے کام آئیں. اسلام میں مالیاتی منصوبہ بندی کسی کی دولت کو منظم کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ پلاننگ اور فائنینشیل پلاننگ اور مالیاتی منصوبہ بندی یہ کوئی برائی نہیں ہے. ہر مسلمان چاہے مالدار ہو غریب ہو، بچت اور حلال سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی میں نے جامعہ حقانیہ کٹھور کے اندر پروگرام کیا، سارے علماء اور نوجوان طلباء تھے، تو ان کو کہا آپ میں سے کون کون مالدار ہے؟ تو سب خاموش، کیونکہ مالدار کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے یہاں کہ جس کے بعد مرسڈیز ہو، بی ایم ڈبلیو ہو، بہت سا بڑا فلیٹ ہو، وہ مالدار ہے. میں کہتا ہوں کہ جیب میں ہمارے 10 روپے رکھا ہے وہ بھی مال ہے، مالدار، مال رکھنے والا. 10 روپے اگر ہے تو وہ بھی مالدار ہے. تو ہم اپنے اس ہول سے باہر نکلے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت کے بعد بچتا ہے تو انویسٹ کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. ہم آپ کو آگے ایک پورا کے پورا فلسفہ بتلائیں گے، ایک نظریہ بتلائیں گے کہ آدمی چاہے 5,000 کماتا ہے، چاہے 50,000 کماتا ہے، چاہے 5 لاکھ کماتا ہے، وہ اس میں سے تھوڑا پیسہ ضرور بچا سکتا ہے. اگر بچانے کا مزاج نہیں ہے تو 5 لاکھ کمائیں، 5 کروڑ کمائیں، اخیر میں جا کر وہ مقروضی ہوتا ہے. لہذا یہ سوچ اور یہ خیال ہونا ضروری ہے. پھر شریعت کے ضابطے ہیں کہ ایسے کاموں میں انویسٹ نہ ہو، ایسے کاموں کے اندر ہمارا کاروباری نظام نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا ہے. ممنوع تجارت، جس چیزوں کی تجارت منع ہے، جیسے شراب کی، خنزیر کی، غیر اخلاقی تجارتی اداروں کے سلسلے میں مالی لین دین، ٹرانزیکشن کیسا ہے، کیا اس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہے، کیا اس کے اندر انشورنس انوالو ہے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ گیمبلنگ اور جوا بازی انوالو ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں ہم انویسٹ نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ چھوٹی کمپنی میں پرسنل 1 2 لوگ مل کے کر رہے ہیں، وہاں تو ہم پتہ چل سکیں گے، لیکن جہاں بڑے بڑے کمپنیاں ہوتی وہاں کیا ہوگا؟ تو اس کا ایک پورا کے پورا فائنینشیل چیک ہوتا ہے، اور وہ چیک کرنے والی ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ ٹیم وہ نام بناتی ہے. خالص اللہ رحمانی صاحب، اسی طریقے سے حضرت مفتی عبدالقادر برکت اللہ صاحب، رضوی صاحب اسی طریقے سے بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں، ڈاکٹر شارق نثار صاحب، اور بہت سارے مفتی یا معین صاحب خود بندہ اس معاملے میں ہے. تو یہ کام ہوتا ہے کہ کمپنی کی اسکریننگ کر کے اس کے بارے میں شریعت کے ضابطے بتائے جائے. اب دیکھیے، ہمارے پاس ایک پلاننگ ہو کہ ہمارا بچہ ایجوکیشن میں یہ پڑھنا چاہتا ہے، یا ہمیں گھر خریدنا ہے، یا ہمیں اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، ہمیں اپنے خود شادی کرنی ہے، میڈیکل ایمرجنسی کہ کبھی بھی جو ہے نا کوئی مسئلہ جو آ سکتا ہے بیماری کے حوالے سے، ہمیں حج کرنا ہے. حج کے بارے میں تو آپ سب کو بتاؤ، ماشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام پارٹیسپینٹ جس وقت نظر آ رہے ہیں، جن کی لسٹ بھی میرے پاس ہے، یہ سب مسلمان ہیں. آپ کنٹری کا نام اپنے چیٹ باکس میں لکھے کہ دنیا میں ایک کنٹری ایسی ہے کہ وہاں پیدا ہوتے ہی بچے کا اکاؤنٹ ایک خاص قسم کی بینک ہے. بینک کا نام تو میں نہیں پوچھوں گا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ سے نہیں پوچھوں گا اس لیے کہ اتنا مشکل ہے. کنٹری کا نام لکھیے کہ آدمی کا وہاں اکاؤنٹ کھلتا ہے، بچے کا اکاؤنٹ کھل گیا، اس کی عیدی کے پیسے، اس کے تھوڑے تھوڑے پیسے وہاں جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہو کر وہ انویسٹ بھی ہوتے ہیں.
حکومت پورا کے پورا اس کا نظام بناتی ہے، اور عام طور پر اس کے بالغ ہونے تک یا اس کی شادی کے قریب ہونے تک اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو حج کرنا ہے۔ جیسے آج ہندوستان سے حج کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس حج کمیٹی سے جائے تو 4 سے 5 لاکھ روپے، ٹریول سے جائیں تو 8 سے 9 لاکھ روپے۔ تو اتنے پیسے ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ بچپن سے جو ہے نا اس کا نظام بنایا جاتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس کنٹری کا نام لکھا ہے، کہ اس کنٹری کے اندر یہ پورا نظام ہے اور اتنی آسانی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ محمد نزاکت حسین صاحب نے لکھا ہے، سفیان ملا جی نے لکھا ہے، سفیان خان صاحب نے لکھا ہے، 3 4 لوگوں کو ماشاءاللہ پتا ہے آلریڈی۔ یہ کسی نے انڈونیشیا لکھا ہے، کسی نے ملیشیا لکھا، اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ انڈونیشیا یا ملیشیا ہے۔ تو یہ بینک انڈونیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں یہ بینک ہے، اور بینک کا پورا نظام ہے۔ وہاں جب ان کی حاجیوں کی بسیں ہوتی ہے اس پر بھی ان کا تابونگ حاجی، TABUNG تابونگ، تو تابونگ بینک کا نام ہے، ان کی اپنی زبان میں اس کو کوئی معنی ہے۔ تو حج کی پوری پلاننگ بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ ریٹائرمنٹ جب ایک آدمی، ہم نے کئی مرتبہ اس کی شور لگائی کہ ہمارے کوکن کے لوگ اور بہت سارے لوگ باہر کمانے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ 5,000 کماتا تھا، وہاں گیا اس کی سیلری ہو گئی مثال بھی 2,000 درہم، 2,000 درہم نیئر بائی 50,000 ہو گئے۔ اب گھر والے پہلے 5,000 میں سارا کام چلاتے تھے، تھوڑی سی مشکلات تھی، اب وہ 30,000 روپے بھیج رہا ہے گھر والوں کو، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور پیسے بڑھاؤ اور پیسے بڑھاؤ، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ نوجوان بچہ ہے، خرچے دیتا رہتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر بیوی کو بھی دینا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بھی کرنا ہے، اور 20 22 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ واپس آتا ہے تو ان کی طرف سے وہ محبت بھی نہیں ملتی، اس لیے کہ آپ پیسہ دینا بند ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، ہمیں خود اس کا اپنا نظام بنانا ہوگا۔ ہمیں کہیں سفر کرنا ہے تو اس کے ٹریول کا پلان کرنا ہوگا۔ اور سب سے اہم آخری بات جو ہم نے اس میں لکھی ہے وہ ہے انفلیشن۔ انفلیشن جاننا بہت ضروری ہے۔ آج صبح مجھے ایک دوست ملے، کہنے لگے کہ میں نے بسی لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بسی اگر لگائی ہے 1,000 روپے کی یا 10,000 روپے کی، سال میں آپ کو 1,20,000 ملیں گے، لیکن جتنا پیسہ اتنا ہی ملے گا، کس مہینے میں ملے گا یہ نہیں پتا ہے۔ اب آپ نے بسی میں پیسے لگائے، یا آپ نے اپنے بینک میں پیسے رکھے، یا آپ نے اپنی تجوری میں پیسے رکھے، انفلیشن کی وجہ سے وہ پیسوں کی ویلیو دن بدن کم ہوتی ہے۔ میں انفلیشن کو بہت تفصیل میں نہیں سمجھاؤں گا، جو لوگ جانتے ہیں بہت اچھا، جو نہیں جانتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ یہ فائنانس کے انفارمیشن کے لیے، فائنینشیل لٹریسی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ مثلا میں نے اپنے تجوری کے اندر 50,000 روپے رکھے، 5 سال کے بعد تجوری کھولوں گا تو اس میں 50,000 ہی ہوں گے، ظاہر ہے اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، وہاں کوئی انٹرسٹ نہیں بنتا ہے، بینک میں تو انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں۔ تو 50,000 5 سال کے بعد 50,000 ہوں گے، لیکن مارکیٹ میں اس 50,000 کی ویلیو کم ہو چکی ہے۔ 5 سال پہلے اس 50,000 سے مثلا 10 بوری چاول آتے تھے، اب 8 بوری آتے، تو ویلیو کم ہوگی۔ اس کو ہم اپنی زبان میں مہنگائی کہتے ہیں۔ تو انفلیشن بھی بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اب سرمایہ کاری کے مراحل کیا ہے، اس کے اسٹیپس کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پریزنٹ جو فائنینشیل سچویشن ہے، موجودہ مالیاتی صورتحال ہے، پہلے اس کا جائزہ لیں کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں۔ میں کاروبار کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میری اس کی اپنی پوری پلاننگ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر مجھے انویسٹ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ میں میرا ہدف کیا ہے، میرا گول کیا ہے، کیوں میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، ایسٹ کو ایلوکیٹ کرنا، اس کو مختص کرنا کہ کون سے حصے کا معاملہ میں انویسٹ کروں گا، صحیح حکمت عملی رکھنا، اور اپنے پورٹ فولیو کو، اپنے انویسٹمنٹ کو چیک کرتے رہنا۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں جس کو ہم ذہن نشین رکھیں۔ دیکھیے میرے سلائیڈز کی، میرے پورے پریزنٹیشن کی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ اگر یہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ موجودہ مالیاتی صورتحال کا جائزہ ہے، اس کو کہتے ہیں 50 30 20 بجٹ رول۔ بجٹنگ کا رول ہوتا ہے، جیسے 80 20 کا ایک رول ہوتا ہے، مختلف قسم کے رولنگز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 20% کیا لکھا ہے، سیونگ لکھا ہے، 30% کیا لکھا ہے، بانڈس لکھا ہے، 50% نیش لکھا ہے۔ یہ ہر ایک کا تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا ضرور بنانا چاہیے۔
50% نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کا کرایہ، بچوں کی اسکول کی فیس، کھانے کے پیسے، اور اگر میری گاڑی ہے تو اس کے پیٹرول کے پیسے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب دیکھا جائے کہ مثلا موبائل 3,000 کا بھی آتا ہے اور 2 لاکھ کا بھی آتا ہے. تو 3,000 کا موبائل میری نیڈ ہے، 2 لاکھ کا موبائل میری نیڈ نہیں. تو میری ضرورت ہے، جس کو اردو میں علماء کی زبان میں ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کہتے ہیں. یعنی میری ضرورت کیا ہے؟ تو میری ضرورت مثلا یہ ہے، اور میری آمدنی 20,000 روپئے ہے، اور میری بنیادی ضرورتوں میں 5,000 میرے کرائے کے، 2,000 راشن کے، 1,000 فیس کے، 1,000 اہلیہ کو دینا ہے، 1,000 میرے ٹریولنگ کے، 3,000 میرے اس کے لائٹ بل کے وغیرہ وغیرہ کے، 15,000 روپئے میرے جو ہے وہ ضروریات میں بنیادی خرچ ہوتے. تو گویا 75% ہماری بنیادی ضرورت میں خرچ ہو گئے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ بجٹ ہوتا ہے. اب اس میں جو بچ جاتا ہے اس میں وانٹس اور سیونگ کے درمیان فرق کرنا چاہیے. تو یہاں 50-30-20 ہے. آپ 80-10-10 کر سکتے ہیں، 90-90-5-5 کر سکتے ہیں، 40-30-30 کر سکتے ہیں، جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اپنے آمدنی میں، آپ کی اپنی انکم میں، آپ کے اپنی جو ہے کمائی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے محفوظ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. اب یہ سرمایہ کاری کے اہداف، اساسی کی تعیین اور پورٹ فولیو کو دیکھنا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی. اب انویسٹمنٹ کہاں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب انویسٹمنٹ میں پیسے بچاؤں گا، بچانے کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں؟ سونا لے کر رکھ سکتا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر میں ہر مہینے 500 روپئے کا سونا لینے جاؤں، یہ مان لو چلو 5,000 روپئے کا سونا لینے جاؤں، تو پہلے مجھے جانا ہوگا، سونے کی دکان پہ بیٹھنا ہوگا، اس کو چوز کرنا ہوگا. یہ سارے مسائل ہیں. اٹس ناٹ سو ایزی. ٹھیک ہے، گولڈ کا اپریشیشن بہت اچھا ہے، آج کل تو بہت فارم میں ہے، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی مشکل ہے، وہ آسان نہیں. ریئل اسٹیٹ بہت اچھا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں پیپرز چیک کرنا، پراپرٹی صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر ایک ساتھ 1 کروڑ 50 لاکھ 20 لاکھ ایک ساتھ چاہیے، اس کے ساتھ چیلنجز ہے. اسٹاک روزانہ مال خریدنا بیچنا، اسٹاک جو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ٹریڈنگ کرنا، یہ آسان نہیں ہے. ان تینوں کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم صرف میوچل فنڈ کی بات کریں تو یہ ہمارے حساب سے ایک سہولت، آسانی والا بہتر راستہ ہے کہ جس کے اندر SIP اور SWP کیا جائے. میں انشاءاللہ SIP اور SWP کو بتاؤں گا. اب دیکھیے، میوچل فنڈ کیا ہے، پہلے تو یہ جاننا چاہیے، اس لیے ہم نے یہاں لکھا ہے کہ AMFI ایسوسیشن آف میوچل فنڈز ان انڈیا. انڈیا کے اندر اس طرح کے 44 ایسوسیشن رجسٹر ہے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رجسٹر ہے یا نہیں ہے. اور ان کے پاس 2,500 کے قریب اسکیمیں ہیں. تعجب کی بات ہے کہ ان 2,500 اسکیموں میں صرف 3 اسکیم، ٹاٹا ایتھیکل فنڈ، ٹورس ایتھیکل فنڈ، کوانٹم ایتھیکل فنڈ، یہ 3 اسکیمیں ہی ایسی ہے جو شریعہ کمپلائنٹ ہے. اس کی ویلیو کیا ہے، مکمل انویسٹمنٹ کی ویلیو کیا ہے، یہ ساری کی ساری ہم نے سلائڈ کے اندر ذکر کی ہے. اب میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اسٹاک ایکسچینج میں اپنا ڈیمٹ اکاؤنٹ کھول کے مثلا ایک کمپنی ٹاٹا اسٹیل کے شیئرز دیے اور پھر کچھ دنوں کے بعد بیچے، یہ کام. میوچل فنڈ یہ ہوتا ہے کہ 100 کمپنی کا، 200 کمپنی کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور فنڈ مینیجر اس کے اندر پورا توجہ رکھتا ہے. اب اس کے اندر اگر 100 کمپنیوں میں سب میں نفع نہ ہو، 90 میں نفع ہو، 80 میں نفع ہو، 20 میں نقصان ہو، تو نفع نقصان کا پرسنٹیج نکال کر اور ٹوگیدر انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ میوچل فنڈ ہوتا ہے. اگر کسی کو مزید معلومات کرنی ہے تو اس سلسلے میں ہمارے کچھ ڈیٹیل ویڈیوز بھی بنے ہوئے جو آپ کو دے دیے جائیں گے. تو یہ شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ کے تینوں کے آپ کو جو ہے نا ہم لوگوز بتا رہے ہیں. یہ ٹاٹا میوچل فنڈ، ایتھیکل میوچل فنڈ کا لوگو ہے، ٹورس کا لوگو ہے، یہ کوانٹم کا لوگو ہے، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے AMFI کے اوپر رجسٹر ہے. رجسٹریشن کا اپنا ایک پروسیس ہے. یہ نظام ایسا ہی نہیں ہے جیسے بینکنگ کا پورا نظام بیک اپ میں حکومت کا پورا اس کا وہ نظام ہوتا ہے، اسی طریقے سے میوچل فنڈ یا اسٹاک کی بھی پوری تفصیل ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی سیکورٹی کا مسئلہ کیا ہے، تو کہا کہ بھائی جیسے بینک میں آپ کے پیسے رکھے ہو جتنے سیکورڈ ہیں، ظاہر ہے کہ بینک میں سے بھی ہو سکتا ہے، پنجاب بینک بیچ میں ڈوب گئی تھی اور بھی ہوا، حکومت نے پھر اس کو ریکور کیا،
اور وہ سارا نظام بن گیا، لوگوں کو تھوڑا سا مشکلات پیش آئے. تو ایسا اس سے زیادہ بلکہ بینکنگ سے زیادہ اسٹاک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیکورٹی کا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا کسی شخص سے، مفتی اشفاق سے یا شبیر صاحب سے کوئی تعلق نہیں، یہ پورا کا پورا نظام گورنمنٹ کے تحت ہوتا ہے. اب ہم نے تھوڑا سا کہ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کہاں شروع ہوا، 1994 میں شروع ہوا، کن مقاصد کے سے شروع ہوا، کام کرنے والے لوگ کیا تھے، کس طرح ہوا، اور پھر اس کی آج کی ویلیو کیا ہے، جیسے بتا دیا تقریباً 3,000 کروڑ سے اوپر اس کی ویلیو ہے. اب وہ کن کن کمپنیوں میں انویسٹ نہیں کرتے، اس کی پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک شریعہ کی ٹیم ہے جو اس کو جو ہے اسکرین کرتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، اس کی یہ تفصیلات ہیں. اب ایک آپ کو پرفارمنس بتا دیا جائے کہ دیکھیے 2023 میں ٹاٹا ایتھیکل فنڈ نے 29% دیا ایک سال میں. 3 سال کا اگر آپ ایک ساتھ تناسب نکالے تو 18.47%، 5 سال کا نکالے تو 10.57%، کم ہو گیا. پورے شروع سے لے کر ابھی تک کا تقریباً 16.5%. تو یہ نفع کا ایک تناسب ہوتا ہے. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ 4 مہینے میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا اور سال بھر میں آپ کو دوگنا ملے گا، تگنا ملے گا، تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہو جس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس طرح لوگوں کو پیسہ ملے. یہ 29 دسمبر 2023 کی جو ہے رپورٹ ہے. یہ جو لوگ پرسنٹیج سمجھتے ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہے. شریعہ کمپلائنٹ کی سرٹیفکیٹس ہے، تاسیس کی طرف سے اس سلسلے میں جو سرٹیفکیٹ دی گئی ہے ٹاٹا کو. اب اس کے اندر دیکھیے جلدی شروع کرنا سب سے بڑے فائدے مند ہے. میں نے جیسے آج بھی بچوں کو کہا کہ بھائی تمہارے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو تم اب یہ ریحان ہے 25 سال کی عمر ہے، مریم کی 35 سال کی عمر ہے، زویا کی 45 سال کی اور عثمان کی 55 سال کی. اچھا، انویسٹمنٹ ٹل ڈیٹ، کب تک وہ انویسٹ کرتے رہیں گے؟ 60 سال تک، 60 سال تک، 60 سال تک، 60 سال میں. اب ریحان نے 25 میں شروع کیا، اس کو 35 سال ملے. مریم نے 35 میں شروع کیا، اس کو 25 سال ملے. زویا نے 45 میں شروع کیا، اس کو 15 سال ملے. اور عثمان نے 55 میں شروع کیا، جس سے اس کو 5 سال ملے. ماہانہ کتنا کر رہے ہیں؟ 10,000 کر رہے ہیں. اب 10,000 انویسٹمنٹ کرنے کی صورت میں ریحان کا انویسٹمنٹ 35 سال میں 4,20,000، 42 لاکھ 42 لاکھ روپیز اس نے انویسٹ کیا. اس نے 30 لاکھ انویسٹ کیا، اس نے 18 لاکھ کیا، اس نے 60 لاکھ کیا. چونکہ لانگ ٹرم میں ٹائم مل رہا ہے، ریٹرن 8%، 10%، 12%، کم سے کم ریٹرن پکڑا گیا ہے. تب جا کر یہ نیچے جو ویلیو ہے 14.68 یہ سیاہ کروڑ میں بنتی ہے. یہ ریحان کے 14 کروڑ ہو گئے، مریم کے 3.25 کروڑ ہو گئے، اور زویا کے صرف 67 لاکھ ہوئے، اور عثمان کے صرف 9 لاکھ روپے ہوئے. تو یہ پورا کے پورا ایک فائنینشیل لانگ ٹرم کے حساب سے پلاننگ کا نظام ہوتا ہے. اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. کہ پریزنٹیشن بھی ہم دے دیں گے تو آپ اطمینان سے اس کو سمجھیے. یہ پورا کے پورا اس کا جو ہے نا ایک یہ بنتا ہے کہ کس طریقے سے اب 2013 میں آپ نے انویسٹمنٹ شروع کیا اور 2023 تک کیا نصاب رہا، کس طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہے. اگر آپ 25,000 روپئے ماہانہ کر رہے ہیں، جس کو SWP بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہر مہینے آپ کچھ پیسہ اس میں سے نکال لیں. تو SIP سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان میں نے اپنے اکاؤنٹ کھولتے ہوئے بتا دیا کہ مہینے کی 10 تاریخ کو 1,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ سے انویسٹ ہو جائے. وہ ایک مرتبہ پروسیجر ہونے کے بعد پھر ہر مہینے کی 10 تاریخ کو خود بخود 1,000 روپیہ جو ہے وہ انویسٹ ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان. سسٹمیٹک وڈرال پلان SWP کہ میں نے 50 لاکھ روپئے، 1 کروڑ روپئے ایک ساتھ انویسٹ کر دیے اور کہا کہ ہر مہینے کی 20 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، 1 تاریخ کو مجھے 25,000 روپیہ آ جائے. تو اس 50 لاکھ میں سے 25,000 روپیہ آپ کو آئیں گے، وہ 50 لاکھ وہاں انویسٹ ہوتے رہیں گے. اور اس کا بھی پورا ریشیو نکل کر آتا ہے جو انفرادی طور پر آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ ہم نے بنایا ہے کہ بھائی انویسٹمنٹ میں 50 لاکھ روپے انویسٹ کیا، یہ ریئل ہے. 2013 میں، 2013 میں انویسٹ کیا گیا. سالہ ماہانہ 25,000 روپے نکالے گئے، گویا 6% کی انکریمنٹ کے حساب سے آج تک 46 لاکھ روپے نکالے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود 50 لاکھ کا 1 کروڑ 60 لاکھ روپے ان کی ویلیو ہے.
یعنی یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا جو لوگ کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ کو سمجھتے ہیں وہ اس SWP کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی ٹاٹا کی، بالکل سیم ایز اٹ از تورت کی باتیں ہے، تو تورس جو ہے 2019 میں آیا تھا، 2009 میں، اور اس کا پورا نظام کیا ہے، وہ کن کن کمپنیوں میں کرتا ہے، اس کی ریٹرن کی ویلیو کیا ہے۔ تورس نے تو 2014 میں 2014 میں تو بہت اچھا، 2024 میں بہت اچھا ریٹرن دیا، اور ابھی تک اس کی نظام اس طرح کے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کوانٹم ہے، کوانٹم کی یہ تفصیلات ہے، ان کے جو شریعہ کیپ کی طرف سے کوانٹم کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے شریعہ کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اخیر میں ہم چند منٹ جو ہے نا وہ پونزی اسکیم پہ بات کرتے ہیں۔ آپ انویسٹ کریں یا نہ کریں، آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں یا نہ کھولیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم سے کم ایسے فراڈ کے اندر میرا ایک پورا 1 گھنٹے کا پریزنٹیشن ہے، پونزی اسکیم، ہنی ٹریپ، منی ٹریپ، کس طریقے سے لوگ جو ہے آپ کو لوٹتے ہیں، لوگ آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ آج کی بات ہے، مجھے غالب صاحب نے فون کیا کہ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب الرحمانی صاحب کا جو ہے شاگرد ہوں، اور آپ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور میں آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی میری کوئی کمپنی نہیں ہے، اور کوئی بھی عالم، کوئی مفتی، حتیٰ کہ حضرت مولانا کی بھی بات کے نام سے کہ مولانا کی کمپنی ایسا کر کے کہتا ہے، تو کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ کسی کی پرسنل کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوگی۔ ہم تو صرف آپ کو رہبری کرتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں کس طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پونزی اسکیم کیا ہوتی ہے، دھوکہ دہی کس طریقے کی ہوتی ہے، فراڈ کیسے ہوتے ہیں، تھوڑا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ فراڈ کے کچھ ریڈ فلیگز ہے کہ جو آپ کو بتاتے گارنٹی، بھائی تم کو تو نا 5 مہینے کے اندر تمہارے پورے 1 لاکھ روپے پورے واپس ڈبل ہو جائیں گے، اتنا جو ریٹرن کی گارنٹی دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ آپ کے پیسے میں سے ہی پیسہ ریٹرن کریں۔ اسی طریقے سے مستقل نفع، آپ فکر مت کرو، ہر مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کو پیسے پہنچ جائیں گے۔ رجسٹریشن کا پوچھا جائے کہ بھائی آپ کس طریقے سے رجسٹر کر رہے ہو، سسٹم کیا ہے، اس کے بارے میں وہ ادھر ادھر کریں گے۔ اچھا، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ جتنی کمپنیاں اسٹاک کی ہوتی ہیں، میوچل فنڈ کی ہوتی ہیں، ان کی پوری اسٹریٹجیز ان کے ویب سائٹ پر ہوتی ہے، آپ نالج لے ساری باتیں معلوم ہو جائے گی۔ ہاں، اور اسی طریقے سے آپ کے پیپر ورک کیا ہے، کہاں پیپر ورک ہوتا ہے، تو ان کا پیپر ورک کا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ اچھا، وڈرال کی بات کریں گے تو وڈرال تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب نفے کی بات کرو، نفع تو برابر دیتے رہتے ہیں۔ ہیرا گولڈ کی اپنی بیوٹی یہ تھی کہ وڈرال بھی اس کا بہت فاسٹ تھا، جیسے آپ نے ای میل ڈالی آپ کا پیسہ واپس آ گیا، تو لوگ یہاں جا کے پھنس جاتے تھے، یعنی یہ تو فوراً ہم کو پیسے واپس دے دیتے ہیں، اور یہاں بھی انسان گڑبڑ کر جاتا ہے۔ لہذا یہ سارے ریڈ فلیگ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور بی اویئر، آگاہ رہے، لوگوں سے بات کرے۔ ابھی ایک مولانا صاحب نے بڑی رقم اپنے والد کی محنت کی کمائی کی رقم کسی اور کو دے دی، میں نے کہا بھائی بات تو کر لیتے، پوچھ تو لیتے، ہم اتنی بڑی جو ہے فکر کر رہے ہیں، لوگوں سے مذاکرہ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو محتاط رہیں ایک دوسرے کو، مطلب کسی طریقے کے آفرز آئے تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، نہیں 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 آپ فکر مت کرو، دیکھو یہ پورا ویب سائٹ ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ آتا ہے جاتا ہے۔ آج مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ جو لوگ پھنسے بھی ہیں وہ بھی کہیں جا کر پھنسے ہیں، اور کسی نے کئی 100 کروڑ کا پورا جو ہے نا نظام بنایا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ بیچنے والوں کو اچھی طرح چیک آؤٹ دا سیلر، اچھی طرح چیک کر لے، تصدیق کرے کہ انویسٹمنٹ کی اسکیم رجسٹر ہے یا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک ہے شریعہ کمپلائنٹ اور ایک ہے ملک کے قانون کے ساتھ اس کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر ملک کے قانون کے ساتھ مربوط نہیں ہے تب بھی اس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہے۔ سرمایہ کاری کی اسکیم کو سمجھے، غلط کام کی رپورٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس بارے میں محتاط رہیں، تب جا کر اس طرح کی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اب لوگ ہم کو پوچھتے ہیں اکثر کہ بھئی آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، لیکن جب کسی کی 10 لاکھ، 20 لاکھ، 5 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ کے نقصان کی خبر آتی تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا پوچھ لیتے، ذرا معلوم کر لیتے، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب نقصان کا ہوتا ہے پھر وہ زکوٰۃ، صدقات اور دیگر چیزوں کے مطالبے کی طرف آتا ہے، تو اس بنیادی طور پر تو بالکل صاف ستھرا ہماری نیت ہے کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو اجر و ثواب ملے،
اور سب سے ہم اسلامی معاشرے کو بڑے نقصان سے. آپ سوچئے ہیرا گولڈ کے اندر 21,000 کروڑ گئے. کن کے گئے؟ 99% مسلمانوں کے پیسے تھے. 21,000 کروڑ. یعنی جو بڑے بڑے فسادات سے جو نقصان نہیں ہوتا اس سے بڑا نقصان ہیرا گولڈ نے ہماری قوم کا کیا ہے. اور کتنی یتیم بچے، کتنی بیوہ عورتیں، کتنی بوڑھی عورتیں جن کا ماہانہ کفالت کا نظام تھا، کتنے لوگوں نے اپنے گھر بیچے، اپنی دکانیں بیچ کے پیسے لگائے تھے. ہمارے کئی دوست ہیں، سمجھانے کے باوجود وہ باتوں کو نہیں سمجھے اور وہ اس طرح کے شکار رہے. تو اسلامی معاشرے کو اس نقصان سے بچائیں. جتنے لوگ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹیسپینٹ ہمارے تقریباً 60 کے قریب ہیں، اور ہماری یہ ریکارڈڈ میسج اور لوگوں تک جائے گی. بنیادی طور پر مقصود ہے کہ ہم سب مل کر اس طرح کے فراڈز اور اس طرح کے جو ہے نا غلط اسکیموں کو ناکام بنائیں، اور شریعت کے ضابطے میں، اسلامی اصول میں کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، آپ کی محنت کی کمائی، آپ کی اپنی فکر کی کمائی، یہ بہت ساری اہم کمائی ہے، لہذا اس کو یہاں وہاں ضائع نہ کریں. اب اگر آپ کو میوچل فنڈ میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، پہلے تو ہم صرف رائے دیتے تھے جسے میں نے شروع میں بتایا، لیکن صرف رائے دینے سے کام نہیں چلتا. لہٰذا ہم نے اس کا پورا ایک نظام بنایا، پوری ایک اسٹریٹجی بنائی، اور اس کے لیے اگر کسی کو سرمایہ کاری کرنا ہو تو ہمارے آفس میں فیاض صاحب ہیں جو اس کام کے لیے، کیونکہ اس میں بہت بیک لوڈ ہوتا ہے، بیک اینڈ فرنٹ ہوتا ہے. آپ کا KYC کرنا، آپ کا جو ہے نا آدھار اور پین جو ہے وہ لنک ہونا چاہیے. تو آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں. میں آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں کہ مثلا آپ کا اکاؤنٹ ہے یونین بینک، یا آپ کا اکاؤنٹ ہے بینک آف انڈیا میں، بینک آف انڈیا میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، اور آپ کو ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے HDFC میں. تو HDFC میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو پروسیجر فالو کرنا ہوگا. ایک فارم فل اپ کرنا ہوگا، اپنا آدھار کارڈ، پین کارڈ دینا ہوگا، سگنیچر کرنی ہوگی. اسی طریقے سے میوچل فنڈ کے اکاؤنٹ بنانے کے لیے بھی یہ ساری تفصیلات ہوتی ہے. دیکھیے دونوں انگلش میں، اردو میں، کہ آپ کا پین کارڈ، آدھار کارڈ، یہ دونوں پر جو ہے لنک ہونا چاہیے. سفید کاغذ پر دستخط، دستخط اگر کسی پیپر کے ساتھ آپ کر رہے ہو تو وہ اس پیپر کے اوپر آج کل وہ نہیں ہے کہ دستخط آن لائن آپ کی فل اپ کرنی پڑتی ہے، آپ خود کر لیں یا بھیج دیں. اسی طریقے سے آپ کے بینک کا جو چیک ہے اس کی چیک کو کینسل چیک دے دے، یا بینک کی جو اسٹیٹمنٹ کی ڈیٹیل دے دے، تو وہ اسٹیٹمنٹ اس میں آ جاتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل اور انفارمیشن کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، سالانہ آمدنی کیا ہے، آپ کی مقام پیدائش کیا ہے، پلیس آف برتھ، کہاں پیدا ہوئے تھے آپ، موبائل نمبر جو آدھار کارڈ سے لنک ہونا چاہیے، ای میل ID، تعلیمی قابلیت، ایجوکیشن کوالیفیکیشن، پھر یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اسی طرح نومینی کہ آپ کا متعلق، آپ سے منسوب کون ہے، تو اس کا پین کارڈ، اس کی ریلیشن شپ، آدھار کارڈ، ای میل، موبائل نمبر وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جب ڈال دیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. کریٹ ہونے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کی ہولڈنگ آپ کے پاس رہتی ہے. آپ کے HDFC بینک سے میوچل فنڈ میں گیا، میوچل فنڈ سے آپ کے HDFC میں آئے گا. کوئی اور تیسرا بندہ، مفتی اشفاق، فیاض خاتم اور جو ہے شبیر صاحب یا وغیرہ، کوئی بھی کو الاؤڈ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جائے. تو بہرحال یہ مکمل خلاصہ ہے. یہاں نمبر بھی آپ کے سامنے ہے 7837833388. مزید آپ کو معلومات چاہیے چیٹ باکس پر لکھنا ہے تو چیٹ باکس پر بھی لکھ سکتے ہیں.